عیاشی نہیں کر سکتے آپ پیسہ کما کے. جو اگر یہ اسٹائل ہے آپ کا, کر سکتے ہو پیسہ کما کے اس طریقے پہ جو اسلام نے آپ کو بتایا, اس طریقے پہ آپ کنٹینیو کرتے رہو گے. یہ جو آپ کا اسٹائل ہے نا پیسہ کما کے عیاشی والا, اس اسٹائل میں خدا کی قسم عیاشی نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے اندر اللہ نے عیاشی کی اسپیس بہت تھوڑی رکھی ہے, اور جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی عیاشی کی صلاحیت ہی کیا ہوتی چلی جائے گی. اب اتنا پیسہ آ گیا, 100 لڑکیاں آپ کے دائیں بائیں گھوم رہی ہیں, تو ابے تو ایک ہی آدمی ہے نا, بیلنس تو وہ تھوڑی کہ تمہارے پاس پیسہ زیادہ ہے تو بیلنس زیادہ ہوگا تمہارے اندر. یہ کنائے میں بات کر رہا ہوں میں, اللہ کرے سمجھ میں آ جائے بیلنس کا کیا مطلب ہے. آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گا اس سے. آپ کے اندر جو قوت مردانگی ہے جس کی وجہ سے آپ کو ایک لذت حاصل ہوتی ہے وہ تھوڑی بڑھ جائے گی اس سے. اس کا تو ایج سے تعلق ہے, وہ تو جیسے جیسے عمر بڑھے گی آپ کی وہ نیڈ آپ کی کم ہوتی ہے. پھر گولیاں کھا کھا کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور برباد کر دیتے ہیں اپنی صحت کا, اور ڈپریشن میں الگ جا رہے ہوتے ہیں. اس لیے انسان کے بچے بن جاؤ جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے. من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. حضرت رابعہ بصریہ کا بڑا بہترین مقولہ ہے کہ جو اللہ سے لڑ کے وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرتا ہے نا, وقت پہ اس کو وہ چیز نہیں ملتی. کیا مطلب؟ آپ لذتیں جلدی حاصل کر لینا چاہتے ہو تو جو اللہ نے آپ کے لیے ایک سکون بھری زندگی موت تک رکھی ہے, آپ اس سکون بھری زندگی سے محروم ہو جاؤ گے. اسلام آپ کو نیچرل لائف دیتا ہے, بیوی ہو بچے ہوں, ٹینشنیں ہیں, یہ تھوڑی ٹینشنیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے خوبصورت بچے کو ایک ٹیکا لگا دیا جاتا ہے نا نظر سے بچنے کے لیے تاکہ یہ خوبصورتی اس کی قائم رہے. تو کچھ ٹینشنیں اللہ نے دی ہوئی ہیں تاکہ جو تیری سکون کی زندگی کنٹینیو چلتی رہے موت تک, مزے میں رہے تو ہمیشہ. تو وہ ہندو کہیں ملے تو میں اس کو بتاؤں گا, بیٹا یہ جو تو سمجھ رہا ہے نا یہ تھوڑے دنوں میں آڑا ترچا ہونے والا ہے. تو سمجھ رہے ہو, ایک تو تمہیں محبت ملے گی نہیں عورت سے. منہ کالا جو کرتا ہے تو اس سے منہ کالا کروانے والی عورتوں سے محبت ملتی ہے اس کو, ہے بھائی, وفا ملتی ہے. وفا شفا تو گئی ختم. اور منہ اتنا ہی کالا کرے گا جتنی تیرے اندر طاقت ہے. تو کتنا کر لے گا بھائی, تو طاقت تھوڑی بڑھ جائے گی آپ کے اندر. کسی کوئی ایسی دوا ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ آپ کے اندر وہ قوت کو بڑھا دے, ناممکن ہے یہ. بات تھوڑی حیا کے خلاف ہے. جو آج کل نوجوان طاقت کی دوائیں کھا رہے ہوتے ہیں نا شادی سے پہلے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. ٹائم ویسٹنگ, پیسہ ویسٹنگ. اور اگر بالفرض کچھ ہو بھی جائے تو یہ انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا, ایک چیز ٹائم سے پہلے ہو گئی تو ٹائم پہ وہ ظاہر ہے پھر وہ آپ کی باڈی ایک ضرورت سے زیادہ استعمال ہو گئی ہے, تو جو باڈی کنٹینیو چلتی رہتی وہ نہیں چل پائے گی. آپ کو ڈاکٹر نے کہا روزانہ جاگنگ کرو, آپ نے کہا 10 سال کی جاگنگ ایک ہی دن میں اگر کر لوں اور 10 سال تک آرام سے بیٹھا رہوں تو کتنا اچھا ہو جائے گا. آپ نے کیا کیا, 1 مہینے تک بھاگتے رہے آپ کہ جی روزانہ ڈاکٹر نے کہا 15 منٹ جاگنگ کرنی ہے تو میں 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 جمع 15 360 دن کی میں ایک ہی دن میں کر لیتا ہوں. نتیجہ کیا نکلے گا میرے بھائی, اس کے بعد جب بیٹھو گے تو پولیس بھی آپ کو نہیں اٹھا سکتی. آپ 10 سال کے لیے ایکسپائر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے اس سسٹم سے لڑنے کی کوشش مت کرو. یہ اور آسان مثال, جب ہمارا دماغ تھکتا ہے, شہوت پرست آدمی کیا کرتا ہے کہ تھکا کیوں دماغ, میں نے لائف کو انجوائے کرنا ہے, ابھی وہ سٹا لگائے گا کہ نہیں لگائے گا. جس میں شہوت پرستی نہیں ہے, شریعت پہ چلتا ہے, وہ کہتا ہے نشہ حرام ہے, دماغ کام نہیں کر رہا, تھک گیا ہے, تو پیغمبروں کی سنت ہے سو جاؤ. سٹے لگانے کے لگا کے اپنے آپ کو فریش رکھنے کی کوشش مت کرو. لیکن عیش پرست انسان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ کہتے ہیں یار سٹا لگا کے جو مزہ آتا ہے نا وہ نیند سے اٹھنے کے بعد وہ مزہ نہیں ہے. تو زیادہ مزے کے چکر میں اپنے دماغ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے, اور ایک دن لاش پھر پڑی ہوئی ملتی ہے کہ جی اس دن زیادہ پی لیا تھا اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے.
جو سٹے نہیں لگاتے 90 99 سال تک چلتے رہتے ہیں, فریش رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. ہر لذت کا یہی حال ہے. خدا کی قسم اسلام کا نا ہم پر آخرت کا احسان تو بعد میں, دنیا میں اسلام نے جو ہم کو نیچرل لائف دے کے مزے دے دی ہے نا, یہ دنیا کا احسان یہ بھی کوئی کم نہیں ہے. غیر مسلم اس نعمت سے محروم ہے, بھٹک رہے ہیں اندھیروں میں. کسی نے پیسے کو باپ بنا لیا کہ پیسے سے سب کچھ ہوگا. ابے پیسے سے سب کچھ ہوتا میرے بھائی. تو دنیا کی ترقی یافتہ قومیں جن کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے, کتنی بڑی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ خودکشیاں سب سے زیادہ ان کے ہاں ہوتی ہیں. غریب ملکوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے.